أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ایک اور انعام کا اس میں تذکرہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے دستور العمل تورات کی شکل میں لے کے آ گئے، اس میں عقائد، اعمال، اخلاقیات سب کا مضمون تھا. آ کر قوم کو کہا اس پر عمل کرو. قوم نے کہا کہ یہ تو بڑے مشکل احکامات ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بندے لیے، ایک وفد لیا اور طور پہاڑ پہ چلے گئے. آؤ میں تمہاری اللہ سے کلام کرواتا ہوں، یہ کتاب اللہ ہی نے بھیجی ہے. جب وہ طور پہاڑ پہ پہنچے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی آواز آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنی، اس وفد نے بھی سنی، لیکن فطرت میں خباثت بھری ہوئی تھی اس قوم بنی اسرائیل کی. کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا کوئی جن بھوت بول رہا ہے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک آمنے سامنے اللہ سے ملاقات نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں محض آواز پہ یقین نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، بدبختو، اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں؟ یہ غلط مطالبہ ہے تمہارا، غلط سوال ہے. لیکن وہ اڑ گئے. اس میں انہی کے اس غلط مطالبے کا بھی ذکر ہے، پھر اس پر اللہ کی سزا کا ذکر ہے، اور سزا کے بعد پھر انعام کا ذکر ہے. مطالبہ، ہمیں آمنے سامنے اللہ کی ذات دکھلاؤ، جب تک نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. اس پر سزا ملی. آسمان سے ایک کڑک کی آواز آئی، گرج کی آواز آئی، جس سے سب کے سب وہ جتنے گئے تھے سب مر گئے، مردہ ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ ان کو زندہ کر. یہ تو میں واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی تو نے خود مارا ہے ہمارے بندوں کو، مجھ پر الزام دھرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. اب یہ زندگی انعام ہے، دوبارہ زندگی کا ملنا یہ انعام ہے. اور موجودہ دور کے، حضور کے دور کے یہودیوں کو ان کے آباء و اجداد کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے، انہی انعامات کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے کیا غلط سوال کیا، ان کو سزا ملی، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے دوبارہ ان کو پھر زندہ کر کے موقع دے دیا. اب سنبھل جاؤ، آئندہ کے لیے ایسے غلط اعتراضات اور غلط مطالبے نہ کرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم کہنے لگے، تم نے نہیں کہا، یہ میں نے پہلے بتایا، چونکہ موجودہ دور کے یہودیوں کو ان سارے انعامات کا پتہ تھا. خطاب اگرچہ ان موجودہ دور کے یہودیوں کو تھا،
لیکن اصل یہ انعامات ان کے بڑوں پر، آباء و اجداد پہ ہوئے تھے، تو اس لیے خطاب ان کو ہوا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یعنی تم نے کہا، کیا مطلب؟ تمہارے باپ دادوں نے کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم تیرے اوپر جب تک کہ دیکھ لیں اللہ کو آمنے سامنے، جہرتاً آمنے سامنے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا تم کو ایک بجلی کی کڑک نے۔ صاعقہ جمع اس کی صواعق، دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے۔ یجعلون اصابعہم من الصواعق حذر الموت، تو صاعقہ بجلی کی کڑک۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے، بجلی کی کڑک آئی اور اس نے تمہارا خاتمہ کر دیا۔ ثم بعثناکم، پھر ہمارا انعام ہوا تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پھر اٹھا لیا، پھر تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم، موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے پھر ایک بار ہمیں موقع دے دیا سنبھلنے کا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ایک اور انعام آ گیا۔ اب جب یہ وادی تیہ میں، وہی جنگل جہاں پر یہ سمندر سے پار ہو کر رہنے لگے، اس وادی کا نام وادی تیہ، وہاں رہ رہے تھے، تو چونکہ مکانات تو بنے ہوئے نہیں تھے، کھلے آسمان تلے جنگل کے اندر سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ اب جب گرمی کی شدت ہوتی، سورج وہ اپنی حرارت اور گرمی پلٹتا ان کے اوپر، اور تیز گرمی میں ان کو حرارت محسوس ہوتی، تو شکایت کرنے لگے، موسیٰ اللہ کے نبی دعا کرو، یہ تو بہت شدت کی گرمی ہے، ناقابل برداشت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ ظللنا علیکم الغمام، اسی انعام کی طرف اشارہ ہے، ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے پینے کی ضروریات، یہ ضروریات بشری ہیں، ہر انسان کو ہر وقت میں کھانے پینے سے واسطہ پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ دو ڈشیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ان کے لیے، ایک نمکین ڈش اور ایک میٹھی ڈش۔ ایک نمکین کھانا وہ تھا بٹیروں کا، بٹیر پرندے جنڈوں کے جنڈ آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے، اور یہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر، وہ بھاگتے بھی نہ تھے، اڑتے بھی نہ تھے، اللہ نے جو بھیجے تھے انہی کی غذا کے لیے، نہ کوئی جال لگانے کی ضرورت، نہ کڑکیاں لگانے کی ضرورت، تو یہ ہاتھ سے ان کو آرام سے پکڑتے اور ان کو ذبح کر کے بھون بھون کے کھاتے، اور رات کو سوتے، صبح کے وقت میں دیکھتے تو جیسے درختوں کے پتوں پر یہ اوس اور شبنم کے قطرات پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح آسمان سے یہ شبنم کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے دانے میٹھے، یہ مثال میں دیا کرتا ہوں جیسے بوندی ہوتی ہے، بوندی مٹھائی والی دکان پہ جاؤ نا تو چھوٹے چھوٹے گول گول دانوں والی بوندی پڑی ہوتی ہے، تو بالکل اسی قسم کے وہ قطرات کی شکل میں یہ میٹھی چیز ہوتی، تو یہ میٹھی چیز اس کو من کہتے ہیں۔ انزلنا علیکم المن، وہ ترنج بین کی شکل کی وہ چیز آسمان سے اتاری ہم نے، اور والسلوى، بٹیر پرندے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور حکم ہوا کلو سے پہلے قلنا مقدر ہوگا، ہم نے کہا کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا،
ہم نے ان پر زیادتی نہ کی، ظلم نہ کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ آج تک کسی بھی انسان پہ اللہ نے زیادتی اور ظلم نہیں کیا، اور یہ آیت اللہ نے قرآن میں 6 بار دہرائی۔ وَمَا ظَلَمُونَا، یا کہیں آئے گا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا، جن پر بھی عذاب آیا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آیا، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ 7 انعام کا تذکرہ پیچھے گزر چکا، اب 8واں انعام آگے آئے گا اگلے رکوع کے شروع میں، اور میں نے بتایا یہاں پر 2 نکمتوں کا بیان بھی ہوگا، 2 سزاؤں کا بیان بھی ہوگا۔ جب انہوں نے ہمارے انعامات کی بے قدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سزائیں بھی بھیجی۔ تو اس آیت میں اذ قلنا ادخلوا هذه القرية سے نقمت کا بیان ہے، سزا کا بیان ہے، ہم نے ان کے اوپر کیا سزا ڈالی، اور سزا کی وجہ پہلے بیان کی۔ کیا ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس قریہ اور اس بستی میں۔ اس قریہ اور بستی سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور تابعین اکثر کا یہی قول ہے کہ یہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی۔ ہم نے کہا چلو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں سے کھانا جو چاہو گے، رغدن جی بھر کر، خوب کھاؤ پیو، تمام نعمتیں اس بستی کی تمہارے لیے، لیکن داخل کیسے ہونا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ اس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں باب سے کون سا باب مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں، اور پھر سجدن کا بھی معنی ان 2 قولوں کی وجہ سے الگ الگ ہم کریں گے۔ اگر تو بیت المقدس کے باہر، آبادی سے باہر ایک دیوار بناتے تھے اس دور میں، جس کو فصیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فصیل۔ بعض شہروں کے حفاظت کے لیے ساری آبادی سے باہر ایک فصیل ہوتی، اور شام کے وقت جو مین گیٹ ہوتا آنے جانے کا وہ بند کر دیا جاتا، تاکہ کوئی چور، ڈاکو، دشمن وہ رات کے وقت میں داخل ہو کر حملہ نہ کر سکے۔ یا تو وہ مین دروازہ مراد ہے فصیل کا جو آبادی سے باہر تھی، اگر وہ دروازہ مراد ہو جائے تو پھر اس دروازے پر سجدے کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا نا، پھر معنی ہوگا سجدن کا عاجزی کرتے ہوئے۔ دروازے سے داخل ہو جاؤ عاجزی کرتے ہوئے، اور یہ عاجزی یہ اللہ کے شکر کی عاجزی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے ظلموں سے نجات دی، راستے بنائے، پھر جنگل میں ہم نے وقت گزارا، پھر وہاں پر من و سلوہ اور یہ ساری چیزیں آتی رہی، لیکن وہاں پر کوئی سکون والی زندگی، جنگل میں زمین کے اوپر سونا، کوئی بستر تو نہیں نہ لگے ہوئے تھے پہلے، زمین پہ سونا، وہیں جاگنا، اٹھنا، وہیں کام کرنے، وہاں پر آبادی کوئی نہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جیسے مثلا سردی کا موسم بھی تو آ جاتا ہے، تو سردی کے اندر کھلے آسمان تلے کیسے آدمی زندگی گزارے؟ اس لیے کہا کہ اس آبادی میں داخل ہو جاؤ، اور ان سارے انعامات پر اب اللہ تعالیٰ تمہیں آبادی میں رہنے کا موقع دے رہا ہے، تو عاجزی کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ۔
اور اگر باب سے مراد ہو آبادی کے اندر جا کر، چونکہ بیت المقدس تھا وہ قبلہ اول، اگر اس بیت المقدس کا دروازہ مراد ہو کہ جب بیت المقدس میں اندر پہنچ کر داخل ہونا تو وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس وقت یہ سجدہ پیشانی والا سجدہ جو زمین کے اوپر ٹیک کر آدمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ سجدہ مراد ہوگا. پھر وہاں پر عاجزی والا معنی نہیں ہوگا. عاجزی تو ہو ہی جاتی ہے سجدے میں، لیکن سجدہ حقیقی مراد ہوگا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے یہ کہو حِطَّةٌ، حَتَّ یَحُطُّ سے ہے. حَتَّ یَحُطُّ کا معنی ہوتا ہے مٹانا. کیا مطلب؟ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. ہم سے جو آج تک زیادتیاں ہوئیں، ظلم ہوئے، گناہ ہوئے، اللہ ان پر ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جلالین میں جو قول ہے تو وہ حضرت شیخ جاجروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے. وہ مسئلتنا حِطَّةٌ، یعنی حِطَّةٌ خبر ہے، خبر کو مبتدا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مبتدا معذوف نکالا مسئلتنا. اور یہ کیوں نکالا؟ قولو قول ہے، اور قول کا مقولہ پورا جملہ ہوتا ہے. قول کا مقولہ صرف ایک جملے کا حصہ نہیں ہوتا، مبتدا یا خبر. اب خبر تو موجود تھی، مبتدا نہیں تھا، تو کلام عرب میں مبتدا کو بھی معذوف مانا جا سکتا ہے. کبھی مبتدا ذکر کیا جاتا ہے، خبر کو معذوف مانتے ہیں وغیرہ ذالک. اس لیے قولو کا مقولہ پورا جملہ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس کا مبتدا معذوف نکالا. مسئلتنا حِطَّةٌ، یعنی ہمارا سوال معافی کا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، معافی کا سوال کرتے ہیں. تو قولو امر، اور نغفر لکم خطایاکم جواب امر مجزوم. نغفر اس لیے سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ پڑھیں گے، جواب امر ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. نغفر لکم خطایاکم، تمہاری پہلی جتنی بھی خطائیں تھیں، گناہ تھے، معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں. جو پہلے سے نیک ہیں، پہلے سے جو نیک ہیں ان کی نیکی میں اور اضافہ کریں گے، اور ان کو بدلہ دینے میں بھی اور اضافہ اپنی طرف سے عطیات دیں گے. اور جو گناہگار ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن اس حکم کے بعد ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، فبدل الذین ظلموا قولا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں نے بدل دیا یہ قول. حِطَّةٌ والا قول بدل دیا، اور کیا کہا؟ حِنْتَةٌ. حِطَّةٌ کی بجائے کیا کہنے لگے؟ حِنْتَةٌ. ہنتا گندم کو کہتے ہیں. سانو گندم دی روٹی چاہیے دی. کیا چاہیے؟ گندم دی روٹی کھائے ہوئے بہت سال گزر گئے تھے. مصر میں کبھی کھاتے تھے، یہاں پر تو من اور سلوا ملتا تھا، تو گندم کی روٹی کو ترس رہے تھے. اس لیے دروازے سے گزرتے ہوئے قول بھی بدلا، فعل بھی بدلا، دونوں میں نافرمانی. قول میں تو حِطَّةٌ کی بجائے کیا کہنے لگے؟ حِنْتَةٌ غیر الذی قیل لہم. قول وہ جو ان کو کہا گیا تھا اس کے علاوہ، یعنی کہا تو گیا تھا حِطَّةٌ، لیکن اس کے علاوہ غیر الذی قیل لہم، اس کے سوا اور دوسرا قول بولنے لگے، اور وہ حِنْتَةٌ کا قول تھا. اور دوسرا فعلی طور پر بھی نافرمانی کا اظہار کیا. اکڑتے ہوئے، جھک کر دروازے سے نہیں داخل ہوئے، بلکہ سیدھا سینہ تان کر اکڑتے ہوئے.
اور بعض حضرات نے زحفن کا قول کیا ہے۔ وہ اکڑنا کس انداز سے تھا؟ چونکہ دروازے سے یوں سر گزارنا، کھڑکی چھوٹی ہو نا تو اس میں قدرتی بات ہے کہ آدمی سیدھا جائے گا، دروازہ چھوٹا ہے تو سیدھا تو نہیں جا سکتا باہر، کیوں جھکنا پڑے گا۔ لیکن ان کی فطرت میں خباثت بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ کر سرین کے بل تو اس طریقے سے آگے گھسٹتے ہوئے چلے گئے۔ اس کو متزاحفین کہتے ہیں، زحف، زحف اسی کا نام ہے، گھسٹتے ہوئے۔ تو جیسے بچہ آگے چلتا ہے نا گھسٹتے ہوئے، اسی طرح یہ کھڑے ہو کر داخل نہیں ہوئے کہ کہیں ہمیں سر جھکا کے نہ دروازے سے گزرنا پڑے، نہ بیٹھ گئے اور پھر سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آگے گئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان ظالموں کے اوپر آسمان سے ایک عذاب اتارا۔ رجز کا معنی کیا؟ عذاب۔ اور یہ عذاب طاعون کی مرض کا، یہ طاعون کا پھوڑا نکلتا ہے اور وبائی مرض ہے، اور جب یہ مرض پھوٹے تو ایک ایک دن میں ہزاروں ہزاروں بندے مرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سرزمین میں وبا پھوٹی ہوئی ہو، کوئی سی وبائی مرض ہو، طاعون کی ہو یا کوئی اور مرض ہو، تو وہاں جاؤ نہیں، اور اگر وہاں پہلے سے موجود ہو، وہیں پر رہائش ہو، تو پھر اس وبا کے ڈر سے بھاگو نہیں۔ کیوں؟ موت تو اللہ نے جہاں لکھی ہے وہاں آ کے رہنی، موت سے کوئی مفر نہیں ہے، موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا بھاگ کے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط محلات اور برجوں میں بھی پہنچ جاؤ گے تو موت وہاں پر بھی آ کے رہے گی، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو یہ جس وقت بستی میں داخل ہوئے تو ایک ہی دن میں 70,000 بندے ان کے اس وبا سے مر گئے، ایک ہی دن میں۔ یہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا پڑی ان کے اوپر۔ میری طرف سے جو حکم تھا قول کہنے کا، قول بھی بدلا، اور میری طرف سے جو حکم تھا کہ جسمانی طور پر بھی ذرا سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن یہ اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے اس میں داخل ہوئے، عاجزی نہ کی۔ اللہ نے یہ سزا ان پر بھیجی، کون سی؟ مرض طاعون والی، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ مسلسل نافرمانی کرتے آ رہے تھے۔ بما کانوا یفسقون، یفسقون مضارع ہے، اور مضارع میں استمرار ہوتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ مسلسل استمرارن ان کے اندر فسق والا مادہ آ چکا تھا، اور کبھی ایک موقع پر بھی انہوں نے کھل کر دل لگی سے اور چاہت سے اور شوق سے اللہ کا حکم نہیں مانا، بلکہ جو بھی حکم آیا اس کے اندر مسلسل نافرمانیاں ہی کرتے آ رہے تھے، تو اللہ نے یہ پہلی سزا ان کے اوپر لاگو کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، جنگل کے اندر اب پانی کا مسئلہ بنا، پانی کوئی نہیں، وہاں پہلے کوئی نلکے تو کوئی نہیں لگے ہوئے تھے، پانی تو ضرورت ہے ہر انسان کی، حیوان کی، پانی کے بغیر پیاس ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، سارا کچھ پانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو پانی کی ضرورت پڑی۔ قوم نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ پانی کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پانی کی درخواست کی، تو فقلنا، ہم نے موسیٰ کو کہا، اضرب بعصاک الحجر، مارو اپنے آسے کو پتھر پر، مارو اپنے آسے کو پتھر پر۔
کوئی سا پتھر، یہ کوئی خاص پتھر نہیں تھا، کوئی سا پتھر لے کر اس کے اوپر آسا مارو تو پتھر سے ہم چشمے پانی کے جاری کر دیں۔ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے۔ عین یہ مختلف معنوں کے لیے ہوتا ہے۔ عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی عینک بھی ہوتی ہے، عین کا معنی آنکھ بھی ہوتی ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے، عین کا معنی سورج بھی ہوتا ہے۔ تو موقع محل کے مطابق وہاں پر معنی کیا جائے گا ما قبل ما بعد کو دیکھ کر۔ یہاں پر چونکہ پانی کی بات چل رہی ہے تو یہاں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے 12 سورج بنا دیے وہاں پر، یا 12 جاسوس بھیج دیے وہاں پر، نہیں۔ پانی کے لیے چشمے کی ضرورت ہوتی ہے تو معنی چشمے والا کریں گے۔ ہاں ہم نے اس پتھر سے 12 چشمے، 12 کیوں جاری کیے؟ اس بنی اسرائیل کے قبیلے 12 تھے اور 12 قبیلوں کی آپس میں بڑی منافرت تھی، بغض تھا، عداوت پھوٹی ہوئی تھی۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ 1 یا 2 چشمے ہوئے تو یہ آپس میں لڑیں گے، کوئی کہے گا میں نے پہلے پانی بھرنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے پہلے پانی بھرنا ہے، لڑائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ ایک چشمہ اس پتھر سے جاری کر دیا اور متعین بھی کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی بھرے، دوسرے سے نہ بھرے، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، بے شک معلوم کر لیا ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ گھات۔ مشرب گھات کو کہتے ہیں جہاں سے پانی حاصل کیا جائے۔ کلوا واشربو، کھاؤ پیو، یہاں پر بھی قلنا مقدر ہے، ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین کے اندر فسادی بن کر، فساد نہیں مچانا۔ ہر چیز اللہ کی نعمت کھانے پینے کی تمہارے لیے عام ہے، اس لیے ان کو استعمال کرو اور اللہ کی عبادت کرو، فساد اور بد امنی سے بچو۔ یہ 8واں انعام مکمل ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ سے اب دوسری سزا اور اس کے سبب کا بیان ہے۔ سزا دی لیکن اس سزا کا سبب کیا بنا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم کہنے لگے، یعنی تمہارے باپ دادے کہنے لگے، اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر۔ یہ جب سے آئے ہیں تو من و سلوا ہی ہے، من و سلوا ہی ہے، بٹیرے کھا 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 کے منہ پہ گئے، اب تو جی نہیں کرتا بٹیروں کا گوشت کھانے میں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ تو یہ ویسے بھی انسان کی طبیعت اور مزاج ہے کہ ایک روٹی ہے اور گندم ہے جس کو کھانے سے انسان پریشان نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے، یہ ہماری طبعی غذا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو چیز بھی کھاؤ تو 2 4 5 6 دن 10 دن 15 دن کھائے گا، آخر کار جی اکتا جائے گا، کہے گا اب تو کوئی اور چیز ہوتی۔ بے شک وہ چیز کتنی ہی اچھی ہو، لیکن وہ چونکہ طبعی غذا نہیں ہے، عارضی غذا ہے، تو اس کے کھانے کے بعد اکتا جائے گا آدمی۔ تو یہ بھی اکتا گئے، کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، بقل سبزیوں کو کہتے ہیں، اور عربی میں بقالہ کہتے ہیں سبزی فروش کی دکان کو۔ بقالہ کس کو کہتے ہیں؟
سبزی فروش جہاں پر ضرورت کی کھانے پینے کی اور ہنڈیا کی چیزیں ملتی ہیں اس کو بقالہ کہتے ہیں، اسی بقل سے سبزیاں اور قصہ ککڑیاں تراں وفومہا، فوم کا معنی لہسن بھی ہوتا ہے اور فوم کا معنی گندم بھی ہوتی ہے، دونوں معنی عربی زبان میں آتے ہیں۔ ہمارے لیے لہسن ہو یا گندم ہو، وعدس اور مسور کی دال، اور بصل پیاز، بصل کیا ہے، یہ چیزیں ہوں تو فدع لنا ربک، رب سے دعا مانگو، اب یہ چیزیں جی کر رہا ہے یہ چیزیں ملیں۔ تو اس میں ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی یہ فریاد آرزو تمنا سنی تو انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی، اللہ کا حکم بھی سنایا جو اگلے جملے کے اندر موجود ہے، لیکن معنی ایک اور جس کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ قوم نے موسیٰ اپنے نبی کو کہا، حالانکہ خود بھی تو دعا مانگ سکتے تھے، خود بھی اللہ سے ان چیزوں کی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن نبی سے دعا منگوائی کیونکہ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، نبی کی دعا اقرب الی الاجابہ ہوتی ہے، دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کرواتے تھے مختلف مقامات پر۔ تو کسی بھی زندہ نبی، زندہ بزرگ، زندہ امتی موجود ہو تو اس سے دعا کروانا جائز ہے۔ یہ میں نے کہاں بتایا تھا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کے اندر مسئلہ وسیلے کا چلا تھا، تو اس وسیلے کی 4 قسمیں بتلائی تھیں، 3 جائز اور ایک بدعت، تو ان 3 جائز قسموں میں سے ایک قسم وسیلے کی زندہ کسی بزرگ سے دعا کروانا۔ جیسے مثال بھی دی تھی، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے دور کے اندر قحط پڑا تو انہوں نے بارش کے لیے دعا کے لیے حضور کے چچا حضرت عباس سے دعا کروائی تھی۔ تو اس قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ تو زندہ کسی بھی بزرگ سے دعا کروانا یہ جائز ہے، پہلی شریعتوں سے بھی ثابت ہوا، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے دعا کروائی، اور ہماری شریعت میں بھی اس کے 20 واقعات احادیث کے اندر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار مختلف حاجات میں صحابہ نے، صحابیات نے اپنے اپنے بچوں کے لیے دعا کروائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ کام پورا کر دیا۔ موت کے بعد کسی کی قبر پہ جا کے سوال کرنا اور دعا کرنے کی درخواست کرنا یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس لیے کہ موت کے بعد وہ سنتا ہی نہیں، اس نے دعائیں کیا کرنی ہوگی؟ قرآن کا فیصلہ ہے اموات غیر احیاء، وہ مر چکے، وہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے حال کی بھی کوئی خبر نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ جب انہوں نے یہ دعا کی نا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، دعا کرو اللہ ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام بولے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تبدیلی چاہتے ہو اس چیز کی جو ادنا چیز ہے، حقیر چیز ہے، بالذی هو خیر، بدلے اس چیز کے جو بہتر، یعنی من و سلوہ بہتر غذا اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے، اور جس کے ملنے پر تمہیں کوئی محنت بھی کوئی نہیں کرنی پڑتی، خود بخود وہ جھنڈوں کے جھنڈ بٹیروں کے آ جاتے ہیں اور ان کو آرام سے پکڑ کے تو بھون کے کھا لیتے ہو۔ اور من ترنجبین میٹھی ڈش، وہ رات کو سوتے ہو، صبح خود بخود
آسمان سے اتری پڑی ہوتی ہے، اس کو کھا لیتے ہو۔ لیکن یہ چیزیں اگر مانگ رہے ہو تو یہ خود بخود تو نہیں آئیں گی، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ زمین کو پھاڑ کر، ہل چلا کر، پھر اس میں بیج بوؤ گے، پانی لگاؤ گے، یہ چیزیں اگیں گی، تو اس میں تو محنت درکار ہے۔ تو یہ محنت سے جو چیز حاصل ہوگی وہ ادنا، اور بغیر محنت کے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھتے ہو اور بٹیروں کا گوشت مل جاتا ہے، تو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طلب کر رہے ہو، یہ تبدیلی چاہ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، اچھا اگر ضرور یہ چیزیں لینی ہی ہیں تو پھر یہ ویسے نہیں ملیں گی جس طرح من و سلمہ ملتا تھا، اس کے لیے تمہیں کسی شہر کا رخ کرنا پڑے گا۔ اہبطوا مصرا، پھیل جاؤ، اتر جاؤ، یعنی چل پڑو کسی شہر کی طرف۔ مصرن کا نکرہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص شہر نہیں تھا۔ جو معرفہ ہوتا ہے وہ مخصوص شہر کے اوپر بولا جاتا ہے اور غیر منصرف ہوتا ہے۔ مصرع ہوتا، اس سے مصر کا شہر مراد ہوتا، لیکن مصرن کسی بھی شہر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نکرہ وہ اس میں عموم ہوتا ہے، خصوص نہیں ہوتا۔ کسی بھی شہر کے اندر چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے وہ چیز مل جائے گی جس کا تم نے سوال کیا، وہاں پر تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ضُرِبَت کا معنی مار دی گئی، کیا مطلب؟ مسلط کر دی گئی، ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ والمسکنہ، اور بھوک۔ مسکنہ کا معنی، مسکنہ مصدر میمی ہے، سکون سے۔ جیب وچ پیسے نہ ہون نہ تے بندہ گھاری باندھا سکون نال، پھر باہر تا نہیں نہ پھردا۔ باہر شہر میں، بازار میں تبھی جائے گا جب کہ جیب میں کچھ ہوگا، اور شہر میں جائے گا اور وہاں سے اپنی مقصودی چیزیں خریدے گا۔ جب کچھ نہیں ہے تو پھر سکون سے چارپائی پہ سوے گا۔ تو یہ غربت اور فقر، مسکنہ کا معنی کیا؟ غربت اور فقر، افلاس اور ذلت، یہ چیزیں ان پر مسلط کر دی گئیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے، باء یبوء کا معنی لوٹنا، باءوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کر۔ یہ اللہ کا غضب بھی پڑا اور ذلت اور بھوک کا عذاب اللہ نے ان پر مسلط کر دیا۔ یہ دوسری سزا ہے، دوسری۔ اللہ کے انعام بغیر محنت کے ملنے والے کھانے پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فقر اور ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب اس وجہ سے ان پر پڑا۔ ذالک سے اشارہ ان تمام چیزوں کی طرف ہے، ذلت بھی، مسکنہ بھی، غضب بھی۔ یہ کیوں ان کے اوپر پڑا؟ با سببیہ، بے انہم میں، اس سبب سے انہم کانوا یکفرون بے آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، مسلسل انکار ہی انکار اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کسی جرم کے۔ بغیر حق کا معنی کیا؟ نبی کا جرم کوئی نہیں ہوتا تھا، قصور کوئی نہیں ہوتا تھا، بغیر قصور اور جرم کے یہ نبیوں کو قتل کرتے۔ اور یکفرون اور یقتلون یہ دونوں مضارع کے صیغے بول کر پھر اس میں ان کی فطرت کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ کفر اور قتل انبیاء ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ ایک بار قتل کیا اور بس، نہ، بلکہ جب کوئی اللہ کا حکم آیا کفر کیا، جب بھی اللہ کا کوئی نبی آیا ان کو سمجھانے کے لیے تو اس کو بھی قتل کیا۔ مسلسل قتل انبیاء یہ انہوں نے کیا۔
اور یہ کیوں کیے؟ یہ کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء، ذالک سے اشارہ، اب دوسرا ذالک اس سے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے، کفر اور قتل۔ یہ گناہ کیوں ان سے ہوئے؟ بما عصوا، کیونکہ یہ نافرمان تھے۔ عصا یعصی سے ہے یہ نافرمانی، عصیان، نافرمانی کرنے والے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھنے والے، حد سے گزرنے والے، دین کی حدیں توڑنے والے، اس وجہ سے کفر بھی کرتے، نبیوں کو قتل بھی کرتے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت ما قبل والی نوع اول کا تتمہ ہے۔ گویا نوع اول میں 8 انعام اور 2 سزاؤں کا بیان تھا، اور اس آیت سے اس کی تکمیل ہوگی۔ تو اس کو تتمہ بھی کہہ سکتے ہو، اس کو غضروف بھی کہہ سکتے ہو، غین زا تا زا والی غضروف۔ غضروف کس کو کہتے ہیں؟ نرم ہڈی کو، جنوں مروکنی ہڈی آکھ دے۔ غضروف کا معنی کیا؟ نرم ہڈی۔ اب اس نرم ہڈی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے سخت ہڈی ہوتی ہے، ایک طرف سے گوشت ہوتا ہے، درمیان میں وہ نرم ہڈی ہوتی ہے۔ تو عام گوشت سے سخت ہڈی وہ اپنی ضرورت کے اجزاء وہ نہیں لے سکتی۔ درمیان میں اللہ وہ نرم ہڈی رکھتے ہیں، وہ گوشت سے اپنے اجزاء قیمتی ضرورت کے حاصل کرتی ہے اور آگے سخت ہڈی کو پہنچاتی ہے۔ دیکھو اللہ کی حکمت، یہ نرم ہڈیاں سخت ہڈی اور گوشت کے درمیان میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، کیونکہ گوشت اور ہڈی کا آپس میں لین دین نہیں ہو سکتا، اور ہڈی کی ضرورت، ہڈیوں میں موٹائی میں بھی اضافہ ہوگا اور ہڈی کی لمبائی میں بھی درجہ بدرجہ وقت گزرنے سے اضافہ ہوگا، ہڈی بڑھتی جائے گی، لیکن وہ کب بڑھے گی؟ جب کو اجزاء اپنے اس کے ملیں گے، اور وہ اجزاء گوشت سے براہ راست ہڈی میں تو منتقل ہو نہیں سکتے، درمیان کے اندر اللہ نے وہ نرم ہڈی رکھی ہوتی ہے، مروکنی ہڈی۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ گوشت سے وہ اجزاء نرم ہڈی حاصل کرے گی، اور نرم ہڈی پھر سخت ہڈی کو آگے وہ اجزاء منتقل کرے گی۔ تو یہ آیت بھی سمجھو جوڑ ہے، درمیان میں جوڑ کا کام جو غضروف کرتی ہے۔ آگے چونکہ نوع ثانی کا مقام شروع ہو رہا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں میں نے بتایا تھا 5 انواع کا بیان ہوگا۔ بنی اسرائیل کی آباء و اجداد اور موجودہ دور کے مختلف جو مضامین ہیں، تو وہ مضامین 5 قسموں میں یہاں تقسیم ہوئے ہیں۔ تو پہلی قسم میں 8 انعامات اور 2 سزاؤں کا بیان، آگے وَإِذْ أَخَذْنَا سے دوسری قسم شروع ہو رہی تھی، اور درمیان میں یہ آیت جوڑ بنی تاکہ ما قبل کا ما بعد کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے، اور اسی کو آپ غضروف کہہ سکتے ہیں، تتمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تتمہ اور غضروف میں کیا بیان ہوا؟ اس میں یہ بیان ہوا کہ کوئی یہودی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور کہتا ہے میں نبیوں کی اولاد ہوں، نصرانی کہتے ہیں ہماری جنت ہے، ہمارے نام ملاٹ ہو چکی ہے، مجوسی اور صابی کہتے ہیں ہماری جنت ہے۔ تو ہر شخص اپنی نسبتوں کو پیش کر رہا ہے، میری نسبت یہ ہے اور میری نسبت یہ سے ہے، یہ ہے اور میری نسبت یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نسبتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اصل نجات کا ذریعہ اور نجات کا مدار نہ یہودیت پر ہے، نہ صابئیت پر ہے، نہ نصرانیت پہ ہے، نہ کسی اور نسبت پر، بلکہ اصل نجات کا مدار ایمان ہے۔
ایمان اور عمل صالح. ایماندار ہوگے تو نجات ملے گی. جیسے آج کل لوگ نسبتیں اپنی، کوئی چشتی کہلاتا ہے، کوئی نظامی کہلاتا ہے، کوئی سور وردی کہلاتا ہے، کوئی گولڑوی کہلاتا ہے، کوئی سیالوی کہلاتا ہے. تو ہر جماعت اپنی اپنی نسبت کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے. لیکن حق تعالی نے فرمایا کہ یہ نسبتیں کچھ نہیں کام دیں گی، اصل چیز ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، وہ ہے. بے شک نسبتیں بھی کرو، اپنے اپنے محبوب اپنے پیر و مرشد کی طرف نسبت بھی کرو، کوئی حرج نہیں. لیکن صرف نسبت کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، جی میں نے اپنے فلاں پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کر رکھی ہے، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تلاوت کی ضرورت نہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں، تو پھر پیر صاحب دی بیعت کرن دا کی فائدہ ہویا؟ لوگ سمجھتے نے بیعت دا معنی ہے بھئی عمل کرن تو جان چھوٹ جاوے. بیعت وہ کام دے گی جس سے عمل سے جان چھوٹ جائے. ادھر جسوال ایک علاقہ ہے، للہ انٹرچینج سے خوشاب کی طرف جو سڑک آتی ہے نا، تو راستے میں وہ پڑتا ہے. تو وہاں کئی دفعہ گیا ہوں بیان کے سلسلے میں. تو وہاں مجھے ساتھی ایک جگہ دکھا رہے تھے، یہاں پر ایک پیر صاحب ہیں، ان پیر صاحب نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے مریدوں کو نماز پڑھنے دیتے ہیں. کہتے ہیں بس جو میرا مرید بن جائے گا نماز معاف ہے. کہتے ہیں میرے مرید بھی بنو تے پھر نماز والی مشقت بھی تواڈے اوتے رہے، پھر میرا مرید بنن دا کی فائدہ ہویا؟ انا للہ و انا الیہ. اللہ کے پاک رسول کو تو مرض الوفات کے اندر بھی نماز کی فکر، غشی پہ غشی کا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اصلی الناس، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت تھا. ماں عائشہ فرماتی ہیں نہیں پڑھی، آپ کی انتظار کر رہے ہیں. اچھا مجھے وضو کراؤ، غسل کراؤ. غسل کرتے ہیں، نماز کی طرف جانے لگتے ہیں، پھر مرض کا حملہ ہو جاتا ہے. لیکن اتنے شدت کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں. یہ جاہل ملا اور جاہر پیر یہ نماز کو معاف کروائے بیٹھے ہیں اپنے مریدوں کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا، جس پیر کی طرف بھی حقیقی پیر و مرشد ہو، قرآن و سنت کی راہ دکھلانے والا ہو، تو بالکل اس کی بے شک اتباع کرو، بیعت کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو. لیکن اس بیعت کا یہ مطلب نہیں کہ نسبت کر لی اور جان چھوٹ گئی، روزوں سے بھی اور نماز سے بھی، یہ نہ. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین آمنوا یہ لقب حضور کی امت کا ہے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یہ لقب موسیٰ کی امت کا. والنصارى، اور نصرانی، یہ لقب عیسائی عیسیٰ کی امت کا. والصابئین، اور صابی یہ لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت کا. کہا بے شک یہ لقب رکھو اپنے، لیکن ان لقبوں پہ ناز کر کے عبادات کا چھوڑنا جائز نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے لوگ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں گے، وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کریں گے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو اجر بھی رب کی طرف سے ملے گا. یہودی یہودی کہلاتے رہیں اور ایمان نہ لائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عیسائی عیسائی کہلواتے رہیں اور ایمان نہ لائیں، صابی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع سمجھتے رہیں اور ایمان نہ لائیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. نہ یہودیت کی نسبت میں، نہ نصرانیت کی نسبت میں، نہ صابیت کی نسبت میں. اور کوئی سب سے پہلے امت محمدیہ کا لقب ذکر کیا، ان الذین آمنوا. کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میرا مسلمانوں کی لسٹوں میں اندراج ہو چکا ہے، نام ہو چکا ہے،
اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. فرمایا نہ، کوئی نسبت ہو، چاہے مسلمان کی اسلام والی نسبت بھی ہوگی تو اس میں بھی محض مسلمان کہلانا کافی، بلکہ اس کے لیے بھی من آمن باللہ والیوم الآخر. اس آیت کو سمجھنے سے بعض لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے. پچھلے دنوں میں ہمارے نمازیوں میں سے فیصل آباد میں ایک آدمی نے کہیں سے بات سنی کہ جی یہودی بھی جنت میں جا سکتے ہیں اور عیسائی بھی اور سابی بھی اور مسلمان بھی، سارے کے سارے. اور اسی آیت کو کہیں سے سنا اس نے، من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم، ان سب کو اجر ملے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ محض ان نسبتوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان سارے کے سارے فرقوں کا تذکرہ کر کے اصل بنیاد اللہ نے بیان فرمائی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے، یعنی اپنے پہلے اس فرقے میں تھا، یہودی تھا، لیکن یہودیت کو چھوڑ کر آج بھی اگر ایمان قبول کرتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے، اس کے لیے نجات ہے. نصرانیوں کو بھی اسی طرح ایمان لانے کے بعد نجات مل سکتی ہے. جب تک وہ اپنے نصرانی یا یہودیت والے مذہب میں موجود ہیں تو اس وقت تک وہ من آمن باللہ کا مصداق بن سکتے ہیں. من آمن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور کے آنے کے بعد ان کا مذہب ختم، ان کی شریعت منسوخ، اپنے اس شریعت کو، اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر اب من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائیں. اچھا، اللہ کو مان لیں، آخرت کے دن کو بھی مان لیں، قیامت برحق ہے، لیکن رسول اللہ کی نبوت کو نہ مانیں. انہوں نے اللہ کو مانا، انہوں نے اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں مانتے، تو وہ اللہ کو مان لیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا کہ اللہ نے جن جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے ان ساری چیزوں پر ایمان رکھیں، تب اللہ نے اللہ کو مانا. انہوں نے ایک اللہ کی ذات کو مانا ہے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی کو مانو، تسلیم کرو، آخری نبی ہے. اس لیے ساری چیزوں کا ماننا، گویا اس کو ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں، من آمن باللہ، اللہ مبدا ہے، اور والیوم الآخر، آخرت کا دن معاد ہے، انتہا ہے. ابتدا اور انتہا دو چیزوں کا ذکر کیا، درمیان والی چیزیں ساری اس کے اندر آ گئی، درمیان والی ساری چیزیں اس میں آ گئی. تب اس نے گویا اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا. وعمل صالحا، پھر ایمان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے. ایمان بھی لائیں، نیک اعمال بھی کریں. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. مستقبل کی زندگی میں مرنے کے بعد برزخ میں پہنچے گا، کوئی خوف نہیں. برزخ سے قیامت کے دن اٹھے گا، کوئی خوف نہیں. مختلف منزلوں میں اس کو گزرنا پڑے گا، کسی منزل پر پریشانی نہیں آئے گی. ولا ہم یحزنون، اور مرنے کے بعد پچھلوں کا غم بھی نہیں ہوگا. پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنا، کہاں سے کھاتے ہوں گے، کہاں پیتے ہوں گے، کہاں رہتے ہوں گے، کیسے ان زندگی گزارتے ہوں گے. تو اسی طریقہ سے جو جو بھی اپنے رشتہ دار چھوڑ کے گیا، بوڑھے والدین چھوڑ کے گیا، بیوی چھوڑ کے گیا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے گیا، کسی کا بھی اس کو حزن اور غم نہیں ہوگا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے دوسری نو شروع ہو رہی ہے. اس دوسری نو میں، نو ثانی میں
یہودیوں کے آباء و اجداد پر انعام تو اللہ نے کیے تھے، انعامات کا وعدہ تو پھر نوع اول میں گزر چکا، اب اس میں ان کی 3 خباستوں کا بیان ہوگا۔ نوع ثانی میں ان کے آباء و اجداد کی 3 شرارتوں اور خباستوں کا اللہ ذکر کریں گے کہ دیکھ پہلے انعامات کا ذکر کیا، کیونکہ انعامات کے بغیر اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ گناہ کم درجے کا، لیکن انعام ہونے کے باوجود پھر وہ غلطی کرے، اس میں وہ غلطی بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے کہ دیکھو میرے انعام ان پر بار بار کتنے ہوئے، لیکن یہ بڑے بے قدرے لوگ ثابت ہوئے، انعامات کی طرف توجہ نہیں کی اور شرارتوں میں لگ گئے۔ پہلی خباثت ان کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے وعدہ لیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد سے، چونکہ موجودہ دور کے یہودی بھی اس میثاق کو بھی مانتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے یہ میثاق اور وعدہ لیا گیا اور ہمارے بڑوں نے پھر اس وعدے کو توڑا، اس لیے خطاب اگرچہ حضور کے دور کے یہودیوں کو ہے لیکن مراد کون ہے؟ ان کے آباء و اجداد ہیں، چونکہ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا کہ واقعتاً یہ خباستیں ہمارے بڑوں سے ہوئیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ان کے اوپر، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ اب یہاں پر درمیان میں ایک جملہ اندماج کے طور پہ معذوف نکالیں گے، پختہ وعدہ لیا اور فوراً طور پہاڑ اٹھا لیا ان کے اوپر، نہ، بلکہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وعدہ ہم نے لیا، فَنَقَضْتُم مِيثَاقَكُمْ، تم نے اس میثاق کو توڑا، تم نے اس میثاق کو، کیونکہ اگر یہ اس میثاق اور وعدے پر عمل کرتے رہتے تو اللہ کو طور پہاڑ ان کے اوپر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ کیوں طور پہاڑ لے آئے؟ پیچھے ابھی گزرا، موسیٰ علیہ السلام ایک طبقے کو طور پہاڑ پہ لے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے آواز سنی، کہنے لگے پتہ نہیں یہ اللہ کی آواز ہے کسی جن بھوت کی آواز ہے، آمنے سامنے دکھاؤ اللہ کو تب مانیں گے۔ پھر کڑک اور بجلی کی کڑک نے ان کو مار ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ اب وہاں سے زندہ ہو کر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب ایک دفعہ موت کی تکلیف چکھ چکے ہو، اپنی قوم کو صحیح صحیح جا کر بتلانا، بات گڑبڑ نہ کرنا۔ یہ واپس آئے، قوم نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ، ملاقات ہوئی اللہ نال؟ جی ہاں ہوئی ہے، سنیے اللہ دی آواز سنیے۔ اچھا اللہ کی آکھیا ہے؟ اللہ آکھیا ہے بھئی جڑے سوکھے سوکھے کم لگن وہ کر لوے ہو، جڑے اوکھے ہومن وہ چھوڑ دے۔ دیکھو بڑا دل گردہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو اس قوم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، ہر موقع پر انہوں نے گڑبڑ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے مشکل حکم چھوڑ دینا، اس تورات کے آسان آسان حکم ان پر عمل کر لینا۔ اب قوم تو بگڑ گئی، قوم نے کہا ٹھیک ہے، موجاں لگ گئیں، سوکھے کم کرنے شروع کر دیتے، اوکھے چھوڑ دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور جیسے یہ چھت ہے نا مسجد کی، ایسے آ کر ان کی بستی پر، ان کی آبادی پر اس کو معلق کر دیا اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی، ما آتیناکم بقوۃ متعلق خذو کے ہوگا، خذو بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو، طاقت سے پکڑو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تورات نو چنگا مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے جیسے ہم پکڑتے ہیں نیچے گرے نہیں، یہ پکڑنا ہاتھ سے مراد نہیں،
بلکہ مراد عمل کرنے کا وعدہ. عمل کرو پورا پورا صحیح صحیح عقیدہ بھی رکھو جو تورات بتلائے، اور اس کے اعمال جو چاہے مشکل ہیں یا آسان ہیں سب کے اوپر عمل کرنا ہوگا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو، عمل بھی کرو. واذکروا ما فیہ، اور جو اس میں احکامات لکھے ہیں. ما فیہ یہ اشارہ احکامات اور عقائد کی طرف ہے. جو اس میں عقائد اور اعمال کا تذکرہ کیا گیا، واذکروا اس کا آپس میں مذاکرہ بھی کرو، یعنی سیکھو سکھاؤ. جو عالم ہیں وہ غیر عالموں کو سکھائیں. تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہے، اور اس طرح یہ تورات تمہاری وہ سمجھو معمول بہا رہے گی. اور اگر اس کو چھوڑ بیٹھو گے پھر تو جہالت عام ہو جائے گی. لعلکم تتقون، اب اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم گناہوں سے بچو گے، اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے. تتقون. ثم تولیتم من بعد ذلک، اب یہ شرارت کا بیان. اوپر نقض عہد سبب بنا، اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کہ طور پہاڑ لایا گیا اور مسلط کیا گیا ان کے اوپر، پکڑو اس کتاب کو، تورات کو، ورنہ ابھی گراتے ہیں تمہارے اوپر، ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہیں. لیکن جس وقت اللہ نے طور پہاڑ ایک طرف کر دیا، اس وقت تو انہوں نے وعدہ کر لیا اللہ ہمیں بچا لے، طور پہاڑ نہ گرے، ہم مکمل اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن جس وقت اللہ نے طور پہاڑ ایک طرف کر دیا اس وقت پھر بگڑ گئے. مشکلیں ہم سے نہیں ہوتے یہ احکامات. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے. یہ ثم استبعادیہ، کیا مطلب؟ استبعاد بعد سے ہے. بعد کا معنی ثم سے ما قبل کا تقاضا یہ ہے کہ ما بعد والی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. ثم سے ما قبل پہلے جو بیان ہے اس کے ہوتے ہوئے ما بعد والا کام تم سے متوقع نہیں تھا. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ثم استبعادیہ کہلاتا ہے. فرمایا ہم نے کیا انعام کیا تمہارے اوپر، پختہ وعدہ بھی لیا، پھر عمل کروانے کے لیے طور پہاڑ بھی اٹھایا اور تمہارے سروں پر معلق کیا اور تم سے وعدہ لیا. لیکن اس کے باوجود تمہارا اس وعدے سے پھر جانا یہ بڑا بعید از عقل بات ہے، بعید از عقل بات تھی. تمہیں یہ پھرنا نہیں چاہیے تھا. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم اس کے بعد، یعنی قبول کرنے کے بعد. ایک دفعہ وعدہ کر لیا قبولیت کا، جی ہم عمل کریں گے، لیکن پھر گئے. اب اس پھرنے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوراً تمہیں تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا جاتا. لیکن اللہ نے پھر تمہارے اوپر شفقت کی اور رحمت کی، فضل فرمایا، تمہیں موقع دے دیا، مہلت دے دی، شاید بندے بن جاؤ، شاید عقل آ جائے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، یعنی مہلت والی، یہ مہلت والی فضل، مہلت والی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، خاسرین بمانے ہالکین، تو تم ہو جاتے ہلاک ہونے والے. یعنی فوراً اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آتا اور تمہیں ہلاک کر دیا جاتا. لیکن اللہ نے ہلاک نہیں کیا، باوجود تمہارے اعراض کرنے کے اور وعدہ توڑنے کے تمہیں اللہ نے مہلت دے دی.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہارے آباء و اجداد میں سے وہ لوگ بھی گزرے جن کو تم جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی. الَّذِينَ اعْتَدَوْا، علمتم کا مفعول بہ، صلہ موصول مل کر علمتم کا مفعول بہ ہے. تم جانتے ہو کن لوگوں کو؟ جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی. یہ ہفتے والے دن زیادتی کرنے کا مطلب وہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، بستی ایلا والے. بستی ایلا یہ ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی داؤد علیہ السلام کے دور میں. تو انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، حالانکہ ہفتے والا دن یہودیوں کی عبادت کا دن ہے، اتوار والا دن عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے. اور ان کو حکم یہ تھا کہ عبادت کے دن میں دنیا کا کام کوئی نہیں کرنا. ہمارے اوپر جمعے کا دن عبادت کا رکھا گیا، لیکن دیکھو کتنی سہولت کر دی گئی. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے سے پہلے اذان ہونے تک بھی بے شک کام کرو، اذان ہو بھاگتے ہوئے آ جاؤ مسجد میں، جمعہ ادا کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ادا کر لو پھر پھیل جاؤ. پھر پابندی کوئی نہیں ہے، دکانداری کرو، محنت کرو، کام کرو، جو کہیں سفر کرنا چاہتے ہو سفر کرو. لیکن پہلی امتوں پر مکمل پابندی ہوتی تھی. عبادت والے دن دنیا کا کوئی کام، انہوں نے اس دن میں مچھلیاں پکڑی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. قردہ بندر، خاسئین ذلیل. ذلیل و خوار یعنی اللہ کی لعنت اور خواری تمہارے اوپر ہو اور تم بندر بن جاؤ، انسانی شکل میں رہنے کے قابل نہیں ہو. تو موجودہ دور کے یہودیوں کو کہا جانتے ہو نا اپنے اس آباء و اجداد کے طبقے کو بھی جو بندر بنا دیے گئے تھے. بدبختو، اب تمہارے لیے موقع ہے، میرے نبی حضرت محمد کی رسالت کو مان لو، مسئلہ توحید کو مان لو، ورنہ پھر تمہارے بڑوں کو ہم نے بندر بنا دیا اور تم بھی ہماری سزا سے بچ نہیں سکو گے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، بنا دیا ہم نے ان کو عبرت. کیا بنا دیا؟ نکال. ایسی سزا کو کہتے ہیں جس سزا کے بعد وہ بندہ جرم کو چھوڑ دے. ہم نے ان کو یہ بندر بنانے والی جو سزا سنائی، تو اس سزا کو کیا بنایا؟ نکالاً لما بین یدیہا وما خلفہا، ان سے آگے والے ان سے پیچھے والے. لما بین یدیہا، اگلوں کے لیے بھی عبرت اور پچھلوں کے لیے بھی اس سزا کو ایک عبرت بنا دیا. لما بین یدیہا اور ما خلفہا کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ما بین یدیہا ان کے ہم زمانہ، یعنی جو بندے جو قومیں اس وقت موجود تھیں ان کے لیے بھی وہ عبرت بن گئے. وما خلفہا، اور جو ان کے بعد میں آئے، بعد میں پیدا ہوئے، ان کے لیے بھی. کیونکہ ایسا کام، ایسی کوئی سزا ہو تو وہ ڈھکی چھپی تو نہیں نہ رہتی، مشہور ہو جاتی ہے. تو بعد میں آنے والوں کے پاس بھی ان کے قصے، ان کی کہانیاں آگے منتقل ہوتی رہیں، نقل ہوتی رہیں، اور ان کو بھی پتہ چلا کہ ایک قوم تھی جو بندر بنا دیے گئے. اگر ہم نہیں ایسا عمل والا کام کریں گے اور سزا ہمارے اوپر بھی کل کو یہ پڑ سکتی ہے. تو لما بین یدیہا کا معنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنے، وما خلفہا کا معنی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت بن گئے. دوسرا معنی لما بین یدیہا قریب والے، اور ما خلفہا ان سے پیچھے والے یعنی دور والے. قرب و جوار والوں کے لیے بھی عبرت بنی اور دور دراز والوں کے لیے بھی عبرت بن گئے.
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بن گئے متقین کے لیے۔ متقین سے مراد بچنے والے، یعنی جنہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی تھی۔ اس کا تفصیلی واقعہ 9ویں پارے میں آ جائے گا۔ کچھ پکڑنے والے تھے، کچھ بچنے والے تھے۔ تو پکڑنے والوں کو تو بندر بنا دیا گیا، اور جو بچ گئے تھے نہیں پکڑنے والے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ شکر ہے ہم نے نہیں پکڑی تھی، اگر ہم پکڑنے میں شریک ہو جاتے تو ہم بھی بندر بن جاتے۔ یہ مطلب ہے موعظۃ للمتقین، متقین پرہیزگار لوگ جو نہیں پکڑ رہے تھے مچھلیاں، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ نصیحت بن گئی، نصیحت نامہ بن گیا۔ یہ پہلی شرارت تھی، خباثت تھی بنی اسرائیل کی۔ دوسری خباثت، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، گائے ذبح کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، اللہ حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرو۔ اب یہاں سمجھو، عام مفسرین نے یہاں یہ گائے ذبح کرنے والا واقعہ اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آیت نمبر 72 شروع ہو رہی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک نفس کو تو ایک جان کو تم نے قتل کر دیا تھا، اور اس میں پھر اختلاف پڑ گیا اس کا قاتل کون ہے۔ تو ان دونوں حکموں کو، واقعات کو آپس میں جوڑ کر انہوں نے ایک واقعہ بنایا، لیکن تقدیم تاخیر ہے۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ گائے ذبح کرنے والا بعد کا ہے، قتل پہلے کیا، اور یہ تقدیم تاخیر قرآن میں چلتی رہتی ہے واقعات میں۔ سن لو پہلے اصل حقیقت۔ ایک آدمی تھا، لا ولد تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس کے بھتیجے موجود تھے، تو انہوں نے اپنے چچا کی بڑی انتظار کی، ہن مرے ہن مرے ہن مرے، اب مرے اب مرے، اس کی اولاد تو ہے نہیں، تو اس کا مال وراثت کا وہ ہم لیں گے۔ لیکن عمر لمبی ہوتی گئی، جب وہ گھبرا گئے، یہ ویسے تو نہیں مردہ، انہوں آپ ہی مارنا پینا ہے، تاں ہی مال ملے گا۔ انہوں نے راتوں رات اس پر حملہ کیا، قتل کر دیا، لاش باہر کہیں ڈال دی، اور صبح شور مچا دیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تحقیق فرمائی۔ جس سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں قتل کیا جی، فلاں نے کیا ہوگا۔ فَدَّارَأْتُمْ، اس کا مادہ دارا ہے، دارا، اور فَدَّارَأْتُمْ تَدَارَأْتُمْ تھا اصل میں۔ اچھا، دارا کا معنی ہوتا ہے اپنے سے کوئی بات پیچھے ہٹانا، دفع کرنا، پیچھے ہٹانا۔ تو جس سے پوچھتے وہ کہتے میں نے نہیں کیا جی، میں قاتل نہیں ہوں، وہ ہوگا۔ اس سے پوچھتے وہ کہتا میں نہیں قاتل ہوں اس کا، فلاں ہوگا۔ اس طرح ہر بندہ اپنے سے اس جرم کو پیچھے ہٹاتا، دوسرے کے اوپر تھوپ دیتا، اختلاف پڑتا رہا۔ اس لیے مرادی معنی اس کا کر دیا جاتا ہے اختلفتم، اذ قتلتم نفسا فاختلفتم، تم اختلاف کرنے لگے، یعنی قاتل کا پتہ کوئی نہیں چل رہا تھا، اور قاتل کو ڈھونڈنے میں اختلاف ہو رہا تھا۔ پھر جب بہت کوشش کے باوجود نہ پتہ چل سکا،
اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. جو عالم الغیب ہوتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو کسی سے پوچھنے کی اور اختلاف سامنے آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ تو خود کہتے تو قاتل ہے. اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس آدمی کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ وہ گائے پر مارو، گائے پر مارو، یہ زندہ ہو جائے گا. یا گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا، اور اپنے قاتل کے بارے میں خود یہ زندہ ہو کر بتلائے گا فلاں میرا قاتل ہے. ایسے کیا گیا، وہ بندہ زندہ ہو گیا. اس نے کہا ایو جڑا شور مچائی کھڑا نا بھتیجا میرا، ایو میرا قاتل ہے، یہی قاتل ہے. اب یہ دونوں واقعے متصل بن گئے. یہ تحقیق ہے عام مفسرین کی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ پہلے اس بندے کو قتل کیا گیا، پھر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس میت پہ لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل بتلائے گا. حضرت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ دو مستقل واقع ہیں، اور دونوں واقعات میں 40 سال کا عرصہ تھا، درمیان میں فاصلہ کتنا؟ اللہ نے پہلے گائے کا حکم دیا اس کو ذبح کرو. جس وقت حکم دیا تھا اس وقت وہ بندہ قتل نہیں ہوا تھا. یہ مستقل واقعہ ہے، اور اس میں اس کی ان کی خباثت کیا ہوگی؟ خباثت یہ ہوگی کہ اللہ کے اس حکم کو انہوں نے خوش دلی سے مانا نہیں. علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے، مفسر گزرے، تفسیر خازن ان کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے لیت و لال کرتے ہوئے. جی وہ کیسی ہو، جی اس کا رنگ کیسا ہو، جی بڈھی ہو، جوان ہو، چھوٹی عمر کی ہو، بڑی عمر کی ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ لیت و لال، لیت و لال کا معنی سستی، تاکہ اللہ کرے اے حکم ٹل ونجے، اے نہ کرنا پوے. یہ کرتے کرتے کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال. اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ بندہ قتل ہوا تھا اور اس کے بعد گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، 40 سال او مقتول بے گور و کفن پڑا رہا، 40 سال تک اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میت تو گلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے 3-4 دن کے بعد. تو یہ بڑی بعید از عقل بات ہے. 40 سال تک وہ گائے انہوں نے ذبح نہ کی، 40 سال تک مردہ ایسے ہی پڑا رہا، اور اس فیصلے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکا. اور 40 سال کے بعد گائے انہوں نے ذبح کی، تو پھر وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگایا گیا، تو زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا نام لیا. یہ چیز بعید از قیاس بات ہے. ہاں یوں ہوا کہ پہلے اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو. اور گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اگر پیچھے سامری والا واقعہ یاد ہو تو آپ اس عقدے کو آسانی سے حل کر سکیں گے. سامری نے جب گائے کا بچڑا بنایا تھا نا، تو قوم کو کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو فوراً وہ اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئی. کیوں؟ مصر کے اندر گائے کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ بھی دیکھ دیکھ کے پجاری بن چکے تھے. اب اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے کی وجہ سے
گائے کی پوجا چھوڑ چکے تھے، لیکن اندر دل میں اس کی محبت رچی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سامری نے آواز لگائی یہ فوراً اس کے اوپر بھاگ پڑے اور پوجا شروع کر دی۔ اب اللہ نے ان کو حکم دیا اپنے معبود کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تاکہ تمہارے دل سے معبود کی محبت نکل جائے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، معبود ہوتا تو ہمارے ہاتھوں یہ ذبح ہوتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کے دلوں سے اپنے معبود کی محبت نکالنے کے لیے اللہ نے یہ مستقل حکم دیا تھا، لیکن چونکہ اندر محبت رچی ہوئی تھی، مصر میں ساری زندگی اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محبت کی وجہ سے ذبح کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ کبھی کوئی اعتراض کر دیا اور کبھی کوئی اعتراض کر دیا اور کبھی کوئی اعتراض کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہ حکم ٹل جائے اور ہمیں اس کو ذبح نہ کرنا پڑے۔ 40 سال تک ایسے ہوتا رہا۔ اتفاق ہوا 40 سال گزرنے کے بعد انہی دنوں میں وہ بندہ بھی قتل ہو گیا، وہ بندہ بھی قتل ہو گیا۔ ادھر سے انہوں نے گائے ذبح کی، ادھر سے بندہ قتل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اتفاقی طور پر یہ دونوں کام اکٹھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اسی گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم پہ لگاؤ تو یہ زندہ ہو کر بول پڑے گا، اپنے قاتل کے بارے میں بتلائے گا۔ تو یہ اس میں ہمیں اب تقدیم تاخیر ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ الگ مستقل واقعہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ اپنا مستقل واقعہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے گائے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ گائے کا ذبح کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ قاتل کا پتہ چلے، یہ حکم پہلے سے چل رہا تھا اور آج کل کرتے 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 40 سال گزر گئے۔ کیوں گزر گئے؟ معبود چونکہ ان کا پرانا تھا، اس محبت کی وجہ سے اپنے معبود کو ذبح کرنے کے لیے خوشی سے تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تو تھا، ذبح کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے آخر چاروں ناچار پھر مجبوراً تیار ہو گئے اور جس وقت ذبح کر لیا اتفاقاً انہی دنوں میں یہ قتل بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سبب بنا دیا اس کے زندہ ہونے کا۔ تو یہ دوسری خباثت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ، تن نکرہ ہے اور ابن عباس فرماتے ہیں نکرہ مقام مثبت میں ہو تو اس سے کوئی ایک فرد بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی مخصوص گائے نہ تھی۔ ابتدا میں کوئی سی گائے بھی ذبح کر لیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے سوال پہ سوال کیے اللہ نے بھی پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ پابندیاں لگاتے 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 پھر جس میں وہ سارے اوصاف موجود تھے جس گائے میں اس کو ذبح کرنا پڑا تو بہت زیادہ مال دینا پڑا، تب وہ گائے خریدی۔ ہاں، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے نبی موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اتتخذنا ہزوا، یہ گائے ذبح کرنے کا حکم یہ تو مذاق ہے، ہم سے مذاق کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ یہ مذاق جاہل کرتے ہیں، اللہ کا حکم شریعت کا حکم بتلا رہا ہوں اور یہ جہالت نہیں ہے، اور ایسے مذاق غلط مذاق یہ بھی جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھو، اپنے رب سے سوال کرو، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو، ماہیا کیسی ہو،
کیا مطلب؟ بوڑھی ہو یا جوان ہو. قال موسیٰ بولے انہو یقول، وہ اللہ کہہ رہا ہے، انہو ضمیر اللہ کی طرف. موسیٰ بولے ہاں میں نے پوچھا ہے تو اللہ نے یہ بات کہی ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یہ ایسی گائے ہو نہ بالکل بوڑھی، ولا بکر نہ ہی بالکل چھوٹی عمر کی، نہ بہت بوڑھی نہ ہی چھوٹی عمر کی. عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان عمر ہونی چاہیے، نہ بوڑھی نہ بچی، درمیانے عمر کی. ففعلوا ما تؤمرون، کر ڈالو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. سوال مت کرو، مزید حجت بازی مت کرو، بس فوراً اللہ کا حکم بجا لاؤ. پھر وہ پوچھنے لگے، قالو کہنے لگے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھو، یبین لنا ما لونہا، وہ ہمارے سامنے بیان کرے کیا رنگت ہو اس کی، ما لونہا رنگ کیسا ہو. قال موسیٰ بولے انہو یقول، اللہ کہہ رہا ہے، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، وہ پیلے رنگ کی گائے ہو اور گہرا رنگ ہو. صفراء پیلا رنگ اور فاقع گہرا پیلا. صفراء کی تاکید ہے فاقع، سمجھے کہ نہیں؟ گہرا رنگ ہو، پیلا رنگ ہو، اور پیلا بھی گہرا گوڑا رنگ ہو، بے پیلا گوڑے رنگ کی عورت گائے ہو. تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے، دیکھنے والوں کو خوش لگے، بھلی لگے. قالوا ادع لنا ربک، پھر کہنے لگے دعا مانگو اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے وہ کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی، مشتبہ ہو گئی، ابھی تک بھی پتہ نہیں چل رہا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہم راہ پانے والے ہوں گے. اِنَّا لَمُهْتَدُونَ، ہم راہ پا جائیں گے، یعنی امید ہے ہمیں وہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسی اوصاف کی اور کیسی عمر کی ہو. قال موسیٰ بولے انہو یقول، بے شک وہ اللہ کہہ رہا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، نہ تو سدھائی ہوئی، ذلول کا معنی سدھائی ہوئی، سدھائی ہوئی کا معنی کام کرنے کی عادت جس نے سیکھی ہوئی ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ جو گدھے کو وہ بوجھ ڈالنے کے لیے یا کسی ریڑھی کے آگے جوتنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ اس جو گدھا ریڑھی کھینچے گا اس کے ساتھ ویسے اس کو چلائیں گے. دیکھا ہے کبھی؟ کچھ عرصہ وہ ویسے ہی اس کے ساتھ اس کی رسی باندھ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ریڑھی نہیں لگاتے تاکہ یہ پہلے سیکھ جائے کہ کس طرح چلنا ہے. اسی طریقہ سے جس بیل کو ہل کے اوپر جوتنا ہو تو وہ ہل والے اور بیل ہوتے ہیں، لیکن اس بیل کو ساتھ ساتھ ویسے چلاتے ہیں تاکہ اس کو ہل چلانے کے لیے کس انداز سے چلنا ہے یہ عادت پڑ جائے. اسی طریقہ سے عام طور پر یہ کنویں ہوتے ہیں نا، کنویں، خوہ، تو اس کے اوپر بھی بیل یا اونٹ وغیرہ چلائے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جانور کو ویسے چلایا جاتا ہے تاکہ اس کو محنت کرنے کا اور وہ چلانے کا طریقہ آ جائے. تو جس کو پہلے طریقہ آ چکا ہو اس کو ذلول کہتے ہیں. تو کہا اس کو محنت کا طریقہ نہ آیا ہو، یعنی ابھی تک اس سے وہ کام نہ کرایا گیا ہو،
نہ تو وہ محنت کرنے والی سدھائی ہوئی، تثیر الارض کہ وہ زمین کو پھاڑے، ہلوں کے اندر اس کو جوتا جائے، ایسا بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کو کنویں پر بھی نہ چلایا گیا ہو اور اس کے ذریعے کھیتی کو سیراب نہ کیا گیا ہو، نہیں، یعنی نہ تو کنویں پر چلایا گیا ہو کھیتی کو پانی لگانے کے لیے، ڈول نکالنے کے لیے، اور نہ زمین کو پھاڑنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے وہ کام کر چکی ہو۔ مسلمتن، اے مسلمتن من العیوب، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو، لا شیۃ فیہا، اور سوائے گہرے پیلے رنگ کے اور کوئی اس میں رنگ، کسی اور رنگ کا داغ اور دھبا بھی نہ ہو، خالص اکو رنگ ہو۔ بعض گائیں ہوتی ہیں نا، وہ اس میں اور رنگتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ حصہ کالا، کچھ سفید، کچھ گورا، کچھ کالا، کچھ گورا، کچھ سرخ رنگ یا نسواری سا رنگ، نہ، جو رنگت پیلی ہم نے بتائی وہی ہو، اور اس رنگت کے علاوہ اور کوئی داغ دھبا اس کے جسم پہ نہ ہو۔ اب کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک علامتیں لے آیا ہے، ٹھیک ٹھیک علامتیں تو نے بتلا دی ہیں، واضح ہو چکی ہے وہ گائے۔ فذبحوها، اب انہوں نے ذبح تو کی، لیکن قرآن کہتا ہے ما کادوا یفعلون، جو ان کی گندی فطرت تھی قریب نہیں تھا کہ وہ ذبح کرتے۔ یہ 40 سال کیوں آج کل اور نئے نئے سوال کیے، کسی وجہ سے یہ حکم ٹل جائے، لیکن ٹلا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تمہارے دل سے اپنے معبود کی محبت زائل ہو جائے۔ اب ادھر سے ذبح ہونے کا وقت آ گیا، ادھر سے یہ ہوا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ دوسری شرارت تھی کہ دیکھو، چاہیے تو یہ تھا کہ میرے نبی نے میرا حکم سنایا فوراً یہ گائے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن ان کی خباثت دیکھو کہ 40 سال تک آج کل کرتے رہے، لیکن اللہ کا حکم ماننے میں بہت تاخیر کر دی۔ تیسری شرارت ان کی وہ کیا؟ دنیا کے مال اور دنیا کی دولت کے حرص میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ تمہارے بڑوں میں یہ عادت اور خصلت بنی کہ وہ مال کی حرص میں اتنے اندھے ہوئے کہ اپنے چچا کو قتل کر کے اپنا اس کا مال وہ ہڑپ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کر دیا، یہ تیسری شرارت کا بیان ہے۔ جب تم نے قتل کیا، یعنی تمہارے بڑوں نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ہٹا رہے تھے اپنے سے اس کو، جھگڑا کر رہے تھے، یعنی ہر بندہ اپنے سے اس جرم کو ہٹا کر دوسرے کے ذمے لگا رہا تھا۔ میں نے نہیں قتل کیا، اس نے کیا، وہ کہتا میں نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جس کو تم چھپانا چاہتے تھے، یعنی تم تو اس کے قاتل کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ اس کو اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس کو اس کے بعض سے، مارو اس کو، اضربوہ گائے کے ٹکڑے کو، بِبَعْضِهَا، مارو اس میت کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا بعض حصہ، بعض ٹکڑا لے کر، گوشت کا ٹکڑا لے کر میت کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وہ تو زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کو بتلا دیا، تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
یہ قیامت کے منکروں کے لیے درمیان میں دلیل بیان کر دی. اور قیامت کا انکار کرتے ہو کہ کیسے دوبارہ بکھرے ہوئے اعضاء کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اللہ نے جس طرح ایک دفعہ اس جان کو زندہ کر لیا، اللہ کے لیے ایک جان زندہ کرنا یا ساری کائنات کو زندہ کرنا یہ برابر ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سارے جہان کو پیدا کرنا ایک جان کو پیدا کرنے کی طرح. اللہ نے اس کے لیے بھی ارادہ کرنا ہے، دوسرے سارے جہان کے لیے بھی ارادہ کرنا ہے. کون کہنا ہے کام ہو جانا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، تم عقل کر لو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، یہ ثم پھر استبعادیہ ہے، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر تو چاہیے تھا کہ تمہارے دلوں میں نرمی آ جاتی اور تم آئندہ کے لیے متبع بن جاتے، نبی کے تابع دار بن جاتے، لیکن تم پھر اسی طرح اکڑے رہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد. فہی کالحجارۃ، اور وہ دل ہو گئے مصر پتھر کے. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ پتھروں کے اندر بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، پانی جاری ہو جاتی ہے، بڑے بڑے دریا بن جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، چلو ان سے نہریں نہیں جاری ہوتی لیکن کچھ تھوڑا سا پانی تو ان سے بھی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھروں میں سے ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، یعنی اپنی جگہ سے نیچے گر پڑتے ہیں. تمہارے اندر ان تینوں پتھروں میں سے کسی پتھر کی مشابہت بھی نہیں ہے، زیادہ پانی بھی نہیں بہتا تمہاری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے. تھوڑا پانی، ایک دو قطرے بھی کبھی تمہاری آنکھوں سے نہیں بہے، اور کبھی اپنی جگہ سے ہل کے دوسرے کے پاس جا کر باز و نصیحت کرنا. جیسے پتھر اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، تم نے کبھی اپنی جگہ چھوڑی نہیں. لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی شفقت تمہارے دلوں میں نہیں آئی، تو بدبختوں پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہیں. یہاں تک نوع ثانی کا بیان ختم ہوا. نوع ثالث اگلے رکوع سے چلے گی، اور درمیان میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہاں سے لے کر رکوع کے خاتمے تک یہودیوں کی مختلف 5 جماعتوں کا ذکر ہے. یہودیوں کی مختلف 5 جماعتوں کا ذکر. تھوڑا سا وقفہ کر لو، پانی وانی پی لو، پھر پڑھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام